اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ، اللہ تعالیٰ جب آپ کے کام کا ذمہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے واسطے اسباب، سورسز اور سادھن پیدا کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلان تو بنایا کہ کنویں میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نگرانی کا ذمہ لیا تھا۔ سرچ نہیں کیجیے، خرچ کیجیے۔ اور یہ پروگرام سب ہوتے رہیں گے، علماء کی قدر کریں گے، مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت لا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے اگر گاؤں کے لوگ ایمان لائیں گے، ہم سے ڈریں گے تب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال تعالى في موضع آخر ان اللہ علی کل شیء قدیر، فللہ الحمد والمنہ۔ بئی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہنے کا مجھے، سننے کا آپ سب کو اور ہم سب کو ان ساری باتوں پر بار بار عمل کرنے کا موقع عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ، اللہ تعالیٰ جب آپ کے کام کا ذمہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے واسطے اسباب، سورسز اور سادھن پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے لیے ہم وطر میں دعا کرتے ہیں وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو اپنے نگرانی کے تحت، اپنی نگہداشت کے تحت، اپنی نگرانی کے ذریعہ اپنے پاس کے لوگوں میں سے ہمیں بنا دے اور اپنی نگرانی ہمیں عطا کر۔ وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی تو نے نگرانی کی، تو ہماری بھی نگرانی کر۔ تو اللہ تعالیٰ جب گارنٹی لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تولیت لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ذمہ داری لے لیتا ہے تو اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کوٹیشن کی بنیاد پر اپنی گفتگو کو، اور چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں، جن کے باپ یعقوب کی ساری اولاد نے ان کے خلاف پلان بنایا کہ چلو یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ سارے بھائی کو ان سے حسد تھا، جلن تھی، عرشیہ دویش تھا، تو سب بھائی نے پلان بنایا کہ چلو اس کو کہیں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے تمہارے باپ کا راستہ کلیئر ہو جائے گا، تم اپنے باپ کے قریب ہو جاؤ گے یوسف کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی نگرانی کا ذمہ لیا، نبی بننا تھا ان کو اور مصر کا وزیر خزانہ بننا تھا۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلان تو بنایا کہ کنویں میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نگرانی کا ذمہ لیا تھا۔ اور اسی عربی والی جو ہم نے بات آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ذمہ لے لیتا ہے تو آپ کی کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تولی اللہ امر یوسف، اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچانے کا پلان بنا لیا تھا۔ انہوں نے الگ چال چلی، اللہ نے الگ چال چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچانے کا ذمہ لیا۔ فَأَحْوَجَ الْقَافَلَةَ لِلصَّحْرَاءِ فِي الصَّحْرَاءِ لِلْمَاءِ لِيُخْرِجُوهُ مِنَ الْبِئْرِ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یوسف کو ان کے بھائیوں نے تو کنواں میں ڈال دیا ہے نا، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اندھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کنویں سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بچانے کا جو سامان کیا ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے یہاں تقریر کا ہونا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ کی بنائی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے کیے قضاء اور فیصلے پر مومنوں کو توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ امام صاحب نے تقریر کی عقیدے پر کمزور ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قافلہ کو بھیج دیا جنگل میں. جنگل میں جب قافلہ گیا تو اس کو پیاس لگ گئی. قافلہ جاتا تو پیاس نہیں بھی لگ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیاس لگا دی. یہ بھوک کا لگنا، یہ پیاس لگنا، یہ نیند آنا، یہ اونگنا، یہ چلنا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ بیٹھنا، یہ بھاگنا، یہ دوڑنا، یہ کھانا، یہ پینا، سب اللہ کی نعمت ہے. کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے جی. منہ میں کھانا، وہ کھانا نہیں جو پلیٹ میں، وہ بھی کھانا ہی ہے لیکن وہ نون ہے، اسم ہے. ماسٹر صاحب جانتے ہیں. ایک کھانا عمل ہے، فعل ہے، کریا جس کو ہندی میں کہتے ہیں، وہ ہے. یہ بھی نعمت ہے یہ کھانا. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن آج کل ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، ڈائبٹیز. اس میں آدمی اپنے سامنے رکھے سامان کو بھی نہیں کھا پاتا. تو یہ کھانے کا جو عمل ہے، کریا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کھانے کا سامان تو دسترخوان پڑا ہے. تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے لاتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچانے کا ذمہ لیا تو قافلہ کو بھیج دیا جنگل میں اور پیاس لگا دی. پیاس نہیں بھی لگ سکتی تھی لیکن اللہ نے پیاس لگا دی. فَأَخْرَجَ الْقَافِلَةَ فِي الصَّحْرَاءِ، جنگل میں، ان دا فارسٹ، بن میں اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو جانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس قافلہ کو جانے کے لیے مجبور کر دیا اور وہاں پہ پیاس لگا دی. اب پیاس لگائی تھی، کنواں کو کھوجا. لِيُخْرِجُوهُ مِنَ الْبِئْرِ، تاکہ یوسف کو بچانے کا اللہ نے جو پلان بنایا ہے اس کو کنواں سے نکالا جائے. تو قافلہ کو جب پیاس لگی، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ وَجَاءَ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا هَٰذَا قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ. ان لوگوں نے کہا کہ جنگل میں پیاس لگ گئی، پانی کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک اپنے ایلچی کو ہے نا بالٹی لے کے بھیجا. فارسلو واردہم، وارد کہتے ہیں کسی تالاب یا انڈا یا کنواں پر جا کر پانی کا انتظام کرنے والے کو. ان لوگوں نے ایک برتن لے کے اپنے ایک آدمی کو تالاب کے پاس بھیجا، کنواں کے پاس بھیجا. کون کنواں؟ جس کنواں میں یوسف کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ جب ذمہ لیتا ہے تو اسباب پیدا کرتا ہے. قافلہ کو اسی جنگل میں بھیجا جس جنگل میں کنواں تھا اور اس کنواں میں یوسف تھے. اللہ تعالیٰ نے پیاس لگائی. پیاس کے لیے لوگوں نے ایک آدمی کو تیار کیا بجھانے کے لیے. وہ بالٹی اور برتن لے کے کنواں کے پاس گیا. لِيَخْرِجُوهُ مِنَ الْبِئْرِ، تاکہ یوسف علیہ السلام کے لیے اس کنویں سے بالٹی پانی بھری نکالے. جب وہ وہاں پہنچے تو بالٹی پانی کی جو نکالی اس آدمی نے، اس بالٹی کو یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں آدھی خوبصورتی یوسف اور ان کی ماں کو ملی تھی. آدھی خوبصورتی ہے تو یوسف علیہ السلام اور ان کی ماں کو، اور آدھی میں پوری دنیا ہے. آج ہم اپنے اسمارٹنیس پر آج کا جوان اکڑتا ہے. کتنی بیوٹی ہے، ایک چھدی برابر بھی نہیں کر سکتے. اور وہاں اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام تھے، ان کی ماں. اس آدمی نے جو بالٹی نکالی، دیکھا کہ یہ تو کوئی لڑکا ہے بالٹی کو پکڑے ہوا. تو اس نے تعجب سے کہا، کالا یا بشرا، ارے واہ، بڑی خوشی کی بات ہے، عجیب بات ہے، ہذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. یوسف علیہ السلام کو بالٹی کے ساتھ اس قافلہ والے نے باہر نکالا. اور یہ بھائی لوگ جو تھے 64%، 64 بوجھتے ہیں نا، 64 اس آدمی کو بولتے ہیں جو غلط ہے. اب اس تعداد کی بھی وجہ ہے، 64 غلط کو کیوں کہا جاتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی. جیسے ہم بولتے ہیں نا 9 2 11 ہونا یعنی بھاگنا. بہت سارے لوگ مسجد میں اکتا کہ 9 2 11 ہو جائیں گے یعنی بھاگ جائیں گے. تو 9 2 11 ہونا بھاگنے کے معنی میں کیوں ہے؟ بیچ میں ایک بات سن لیجئے. جب نئی ریل گاڑی تیار ہوئی تو آنے کے وقت 9 سیٹی بجاتی تھی اور جانے کے وقت 2 بجاتی تھی. تو اس کو لوگوں نے کہا گاڑی آئی اور گئی یعنی 9 2 11 ہوا. اب تو کم ہو گیا، آنے کے بعد سیٹی کم بجتی ہے لیکن جانے کے وقت 2 بجتی ہے. ہمارے بلال بھائی جے نگر سے قریب کاروبار میں ہے، اللہ ترقی دے، یہ برابر گاڑی کی سیٹی سنتے ہیں. 9 2 11 اس لیے بولا جاتا ہے. میرے خیال سے بہت سارے لوگ یہ وجہ نہیں معلوم رہی ہوگی. شروع میں جب گاڑی تیار ہوئی تو 9 دفعہ آنے میں سیٹی بجتی تھی
اور جب اسٹارٹ ہو کے کھلتی تھی تو 2 دفعہ بجتی تھی. تو کھلنے میں 2 دفعہ سیٹی ہے، ایک کھلنے کی، ایک متنبہ کرنے کی، ایک کھلنے کی، آج بھی ہے، لیکن آنے کی نو سیٹی نہیں ہے. تو جب آگے چلی جاتی تھی تو لوگ کہتے تو 9 2 11 ہو گئی، تو اسی کے معنی میں ہو گیا بھاگنا. تو 64 یہ جو بھائی تھے اس 64 کی بھی وجہ آواز نہیں بتائیں گے تو لوگ پھر بلائیں گے ہی نہیں، تو اس کو باقی رکھتے ہیں. تو 64 بھائی لوگ کنارے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کو تو نکالا ہے، یہ سب یہ کیا کرتا ہے اس کا، ہے نا. جا کے کہا کہ یہ کہاں سے لایا ہو؟ کہا کہ وہ جو ہے نا کنواں سے نکلا ہے، ہم لوگ لے جا رہے ہیں. ارے لے جا رہے ہو، یہ ہمارا بھائی ہے. دیکھیے نیت بدل گئی، اب پروگرام چینج کر دیا. کہا نہیں لے جا سکتے ہو، یہ ہمارا سامان ہے. کہ کنواں سے نکلا ہے، ہاں ہماری پونجی ہے، بہت کر سکتے ہو تو اس کو خرید لیں. پھر نیت گڑبڑا گئی، یعنی مال مارنا تھا تو کہا کہ ہمارا سامان ہے نا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. ان بھائیوں نے قافلہ والوں سے یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکے کے بدلے بیچ دیا. اللہ اکبر، بیچ دیا یوسف علیہ السلام. پہلے پھینکا، جب دیکھا قافلہ نے نکال لیا ہے تو دوڑ کے گیا. کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ ہمارا سامان ہے. کہا نہیں ہم کو کنواں سے نکلا. کہا نہیں ہمارا سامان ہے، بیچ دو، خرید لو، اور بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اور ان بھائیوں نے کھوٹے سکے کے بدلے یوسف علیہ السلام کو، اپنے ہی بھائی کو، وہاں کے لوگوں سے بیچ دیا. دیکھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا، اسباب کیسے پیدا کیا. جنگل میں قافلہ کو بھیجا، قافلہ میں کو پیاس لگائی. پیاس لگنے کے بعد بالٹی لے کے ایک آدمی کنویں میں گیا. یوسف علیہ السلام بالٹی کو پکڑ لیے. اتنی دیر یوسف علیہ السلام قافلہ کے بالٹی ڈالنے سے پہلے کنواں میں پانی کے اندر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کہتے ہیں کنواں میں پاؤں رکھنے کے لیے یا اس میں صفائی کرنے کے لیے سیڑھی بنی ہوتی ہے. اس سیڑھی پہ یوسف علیہ السلام اٹک گئے تھے، پکڑ دیا تھا اس کو، بچ گئے تھے پانی کے اندر جانے سے. اللہ نے بچا لیا. تو اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ. اللہ جب آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کے کام کی ذمہ داری لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کو خریدا اور یہ لوگ قافلہ والے مصر چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچانے کی ذمہ داری لی، اور اس عرب کے دانشور نے لکھا ثم تولی اللہ امر یوسف. اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کو بچانے کی ذمہ داری لی. کیسے؟ سخر یا وفق عزیز مصر لیتبناہ. عزیز مصر جس کے ہاتھوں ان لوگوں نے، قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مصر کے وزیر خزانہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ نہیں تھے، مصر کے وزیر خزانہ تھے، فینانس منسٹر، وت منتری تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عزیز مصر کو توفیق دی اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ عسیٰ ان نتخذہ ولدا او ینفعنا، کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم جب اس کو اپنا لڑکا بنا لیں، اپنی اولاد بنا لیں، تو ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم کو فائدہ پہنچائے. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے جب مشورہ کیا تو بیوی نے اتفاق رائے کیا کہ ٹھیک ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے تاکہ ہم اس کو لڑکا بنا لیں، اور عسیٰ ان ینفعنا، یا ہم کو یہ فائدہ پہنچا دے، یہ ہم کو فائدہ پہنچا. ایک بچہ کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کے اسباب پیدا کر رہا ہے، اور وزیر خزانہ کے گھر اللہ تعالیٰ بھیجا رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کی نگرانی اور ذمہ داری لے لیتا ہے تو اسی طرح آپ کو بچاتا ہے. آپ سفر میں جاتے ہیں، آپ پڑھنے جاتے ہیں، آپ دکان جاتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، تیز دوڑتی بھاگتی اچھلتی کودتی گاڑیاں آپ کے سامنے آتی ہے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر چھن آپ بچ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ اور حادثہ سے. اسی طرح نہیں بچتے ہیں، کچھ ہے جو آپ کو بچا رہی ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دعا جو آپ کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے.
آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں آپ اپنی حفاظت کے لیے، تینوں چاروں کل جو پڑھتے ہیں آپ اپنی حفاظت کے لیے، سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھتے ہیں، یہ سب مل کے آپ کو بچاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ فراٹے سے آپ کے دائیں سے ایک گاڑی بھاگتی ہے، اور فراٹے سے ایک گاڑی آپ کے بائیں سے بھاگتی ہے اور آپ بچ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے۔ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ داد دینی چاہیے اس بچے کو جس نے بتایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، شاید یہی بچہ تھا، تو میں نے کہا تھا نہیں بیٹا 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ دعا معمولی چیز نہیں ہے، مومن کا ہتھیار ہے، آپ کو بچاتا ہے اور سب مل کے آپ کو بچاتا ہے، جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ پروگرام ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے سبب ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو آخر تک بیٹھنا پڑے گا، تب کلیئر ہوگا رزلٹ۔ یہ پروگرام ہوا کیسے؟ آج تک تو سنا کہ آدمی نے پروگرام کیا، لیکن آج کا پروگرام کسی پشو نے کیا ہے، کسی کیٹل نے کیا، کسی مویشی نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر بھیجایا، اور اپنی بیوی سے جب مشورہ کیا تو بیوی نے اتفاق کیا کہ ہاں اس کو خرید لیجئے، ہم اس کو اولاد بنا لیں گے یا اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے، سَيَنفَعُنَا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم کو بچا لے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آگ میں ڈالا گیا، تو آگ میں ڈالا گیا تو جلے کہیں نہیں، آگ کا کام ہے جلانا، پوری دنیا جانتی ہے آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھودے گئے گڑھے میں جلانے کے لیے لکڑی میں آگ لگانے کے لیے پھونک اور زور پیدا کرنے کے لیے بعض روایتوں میں آتا ہے گرگٹ تک نے اپنی بھومکا نبھائی تھی، اپنا کردار ادا کیا تھا۔ گرگٹ، اسی لیے بعض لوگ کہتے آدمی گرگٹ کو مار دینا چاہیے، گرگٹ کو مار دینا چاہیے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس میں جو زہریلا ہوتا ہے، جو دیوار پر چڑھتا ہے، اس کے کاٹنے سے نقصان ہو سکتا ہے، اسی کی قسم ہے۔ ہمارے تجربہ کار لوگ جانتے ہوں گے گاؤں علاقے میں اس کو مارنا چاہیے، لیکن گرگٹ کو اس لیے مارنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ خندق میں ڈالی گئی تھی اس میں پھونک ماری تھی، اس لیے مار دو۔ یہ اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یہ سب اڑی ہوئی بات ہے، ہم لوگ اہل حدیث سے چھان پٹک کے چلتے ہیں، لیکن اس قبیل کی کوئی زہریلی چیز ہے جو دیوار پر چڑھ اتر رہی ہوتی ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو مار سکتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کا کام تھا بچانا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، تو بھروسہ ہے نہیں۔ سورہ فاتحہ کافیہ، سورہ فاتحہ شافیہ، سورہ کافیہ وافیہ، علامہ بیضاوی نے اتنے نام گنائے ہیں، تو ہم تو مولانا یہ سورہ فاتحہ سے کہیں بخار اترتا ہے، کیوں نہیں اترتا؟ امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی کئی بیماری کا علاج سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں پھونک کے ہم نے اپنی بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے اتنا مضبوط، امام صاحب نے تقریر کی، ہم کو وہیں پر شک ہو جاتا ہے جب ہم کو کوئی کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی، تو ہم کو وہیں پر شک ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ۔ سورہ فاتحہ سے بخار اترتا ہے، بخار چڑھانے والا اتارنے والا سب اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے مریض کو ایک بیمار اور بخار زدہ شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھنے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر لا باس طہور انشاءاللہ پڑھی تھی۔ اب مریض کو عیادت کرنے جائیے، بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے، تو یہ دعا پڑھیے لا باس طہور انشاءاللہ، شفا ملے گی اللہ نے اگر چاہا۔ یا تو ہمارا عقیدہ وہیں پر کمزور پڑ جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شافیہ بھی ہے، شفا بھی دینے والی ہے، پڑھیے تو یہ یقین ہو کہ ہم سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے ٹھیک ہوں گے، تب نہ ٹھیک ہوئیے گا، ورنہ دوا پر دوا پر دوا پر دوا پر دوا پر دوا کھاتے جائیے، اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو آپ کو دوا سوٹ نہیں کرے گی۔ ابھی ہم نے بتایا تھا جمعہ کے خطبے میں، ہے نا، 2 سال تک جو لاک ڈاؤن تھا جس میں لوگ ڈاؤن ہو گئے تھے، ہے نا، اس کا جو علاج ہوا وہ آج بھی 100% نہیں ہے، بس چل رہا ہے، چونکہ چلانے کا آرڈر ہے، 100% کنفیڈنس اس میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے امام کائنات نے جو دعا سکھائی تھی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام، وہ دعا تو ہے نا ان ریئیکٹیبل ہے، اس میں کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔
کبھی بھی دعا کہیں ریئیکٹ کرتی ہے؟ ارے پڑھیے، ہے نا، اس میں اگر اللہ کو شفا نہیں دینا ہوگا تو نقصان بھی نہیں کرے گی، ہے نا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیمیوپیتھ کی دوائی کھائیے نا، نہیں فائدہ کرے گی تو نقصان تھوڑے کرے گی. نہیں، کچھ ہیمیوپیتھ دوا ایسی بھی ہے جو ریئیکشن کرتی ہے. تو آپ دیکھیے گا ملا جلا کے میڈیسن کی دنیا میں دوائیں ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن دعا کا ریئیکشن نہیں ہے، وہ ایکشن ہی میں ہوتا ہے، فائدہ ہی کرتا ہے. دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اور مخالف اسباب کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے، اپوزٹ سادھن سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہے نا، فرعون کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے ان کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ سمندر میں جا کے ڈال دو. ایک بچہ ہے، سمندر میں ڈلائے گا تو ڈوبے گا کہ بچے گا؟ لیکن اپوزٹ ویوستھا میں، وپریت ویوستھا میں، یعنی مخالف انتظام میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. کہا وَأَلْقِیَ فِی الْیَمِّ، ہمارا ہے یہ حکم، دیتے ہیں ہم حکم، ہم فَأَلْقِیَ فِی الْیَمِّ، دیتے ہیں ہم حکم، ہم فَأَلْقِیَ فِی الْیَمِّ. اے موسیٰ کی ماں، ہم حکم دیتے ہیں تم کو، جا کے اس کو سمندر میں ڈال دو. تابوت میں بچہ کو پیکڈ کر کے ساحل سمندر کے حوالے کیا، اور وقالت لأختی قصی ہے، اور ماں نے اپنی بیٹی یہ موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا. تابوت جا رہا ہے، وہ چل رہی ہے، بچہ جا رہا ہے سمندر کے حوالے، ڈوب نہیں رہا. سمندر کا کام ڈبونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈبو کر اسی سادھن سے موسیٰ کو بچا لیا. اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ. اللہ جب آپ کو بچانا چاہتا ہے تو آپ کے لیے سورس پیدا کرتا ہے، اور آپ کو اس کا یقین نہیں ہوتا، لیکن یقین کرنا پڑے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بہن جاتی ہے، اس کے پیچھے چلتی ہے، تابوت چلتے 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 اسی محل میں پہنچتا ہے جس محل کا راجہ کسی بھی بچے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے. لوگوں نے اس کو اٹھا کے لا کے محل میں دیا، اور فرعون اللہ اکبر، فرعون کی بیوی کے اللہ تعالیٰ نے میں بات ڈال دی. اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اس کو پال پوس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، کسی محلہ کی عورت کا دودھ اس کو سوٹ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر غور کیجیے. کسی عورت کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے بچے نے مسجد میں نماز پڑھی، سب کو سلام کیا. یہ تربیت کا نتیجہ ہے. اب ماں کی گود پہلی تربیت قدا ہوتی ہے، پہلی. تب جا کے مولانا عبدالسبحان صاحب، مولانا رفیق صاحب، مولانا امجد صاحب، مولانا شاہد ہمارے کلیم سلفی صاحب، یہ لوگ پڑھاتے. پہلے ماں کی تربیت ہوتی ہے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے ویسے ہی ہوتے ہیں. محل میں کہا گیا کہ بچہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا ہے. کہا گیا دودھ جو پلا دے اس عورت کا انتظام کرو. دودھ جب اصلی ماں کا آیا دربار میں تو اس کو معاوضے پر رکھا گیا. دنیا کا عجوبہ ہے کہ کسی ماں نے کسی بچے کو دودھ دیا، اس کو اجرت ملی. دنیا کا عجوبہ ہے. اگر کوئی اور ایسی عجوبہ ہے تو بتا دے کوئی اہل علم. یہ دنیا کا عجوبہ ہے. اپنی ماں کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وقت کا بادشاہ اس کو مزدوری دے رہا ہے. یہ ہمارے رب کی قدرت اور اس کے جلال کی مثال ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اس کی اوریجنل ماں ہے. اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ. اللہ تعالیٰ جب آپ کی نگرانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سورس اور سادھن پیدا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں بچا لیا، سبب پیدا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور مہینوں پہلے اس گڑھے میں لکڑی ڈال کر، جلاون ڈال کر اس آگ کو زیادہ سے زیادہ گرم بنانے کے پریاس اور کوشش کے بعد جب منجبیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خندق کے اندر ڈالا گیا تو ڈلتے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈ ہو جائے ابراہیم کے لیے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گزشتہ پیدا. ویسا ایمان ہے مولی امجد صاحب، ایسی مولی امام صاحب،
تو مولوی فضل اللہ سے تقریر کرتے، کتنی بار تو دیکھے ہیں نماز پڑھ کے، کہاں کچھ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ایک تابعی تھے، وہ اپنی ہر مہینہ کی تنخواہ بانٹ دیتے تھے، ہر مہینہ کی تنخواہ، نام نہیں کہیں گے پھر لوگ دوسری مرتبہ نہیں بلائیں گے۔ 64 کا مطلب 21 تابعی کا نام، دونوں بھی پردے خفا میں ہے، بانٹ دیتے تھے۔ گھر آتے آتے پوری تنخواہ سماپت، لیکن اگلی صبح اٹھتے تھے تو سرہانے کے نیچے پوری رقم سرکشت رہتی تھی۔ اللہ، ایسے ولی اللہ سے پوری تنخواہ۔ ان کا بھتیجا تھا، کیسے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ غور کیجئے گا، اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ، جب مہینہ پورا ہوا تو بھتیجے نے اپنے چچا سے کہا اس مہینے کی تنخواہ لانے ہم جائیں گے، کہا جاؤ۔ پورا راستہ جے نگر سے دیوتا تک بانٹ دیا، جا کے سرہانہ پر سر رکھ کے تکیا پر سو گیا، نیند بھی نہیں آئی۔ کب بھور ہوگا، صبح ہوگی، دیکھیں گے تکیا کے نیچے روپیہ آیا کہ نہیں۔ نیند کہے آئے گی، یا تو نیت خراب ہے۔ صبح ہوئی، تکیا اٹھا کے دیکھا تو چھدی رہی تھی۔ بڑا غصہ آیا چچا پر، پھینکتے گیا تو چچا کو کہا آپ کیسے کہتے ہیں، ہر مہینہ کی تنخواہ بانٹ دیتے ہیں، غریب میں، مسکین میں، محتاج میں، پریشان حال میں، بیمار میں، روگی میں، چھاتر میں، نردھن کوش میں، نردھن چھاتر کو، غریب طالب علم کو، یتیم کو، بے سہارا کو۔ ہم تو اس مہینے کی تنخواہ والی بانٹ دی ہیں، راستے میں جے نگر سے دیودا تک آنے میں، کہاں صبح میں تکیا کے نیچے پائی تھا۔ جانتے چچا نے کیا جواب دیا؟ آج ہم مسلمانوں سے اسی جواب کی ضرورت ہے۔ کہا چچا نے کہ بیٹا ہم ڈالتے تھے تو اللہ کے یقین پر بانٹتے تھے کہ اللہ دے گا، اور تم اس کی انکوائری کے لیے بانٹے تھے، اس لیے اللہ نے تم کو نہیں دیا۔ سرچ نہیں کیجئے، خرچ کیجئے، سرچ نہیں کیجئے، خرچ کیجئے۔ اللہ پر بھروسہ ہو، دیا اللہ کے راستے میں تو دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور یہ پروگرام سب ہوتے رہیں گے، علماء کی قدر کریں گے، مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت لا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے اگر گاؤں کے لوگ ایمان لائیں گے، ہم سے ڈریں گے تب۔ اور ایسا ہوتا ہے، لیکن دین سے بے رخی، کتاب و سنت سے بے رخی، اللہ کے گھر سے بے رخی، نماز سے بے رخی، تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ابھی بتایا نا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا، موسیٰ کو کیسے بچایا۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ برکت تھی اس لیے کہ ان کو پیغمبر اور نبی ہونا تھا، پیغمبر اور نبی ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بچا بچا کے آخر میں، سورہ یوسف کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عزیز مصر کو توفیق دی اور خواب دکھایا، کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، استخلص لنفسی، میں اپنے لیے اس کو پیور بنانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا، کہاں کنواں میں پھینکا گیا، کہاں وت منتری بن گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ سورسز اور سادھن پیدا کرتا ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں غار ثور، سنا ہے نا نام؟ غار ثور میں کفار مکہ سے چھپنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپ گئے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں جا چھپے، ہے نا، چھپے تو وہ جو پیچھا کرنے والے لوگ تھے ان کے پاؤں اس گپھا کے سرے پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، حدیث کی اور روایتوں کی کتابوں میں یہ حدیث آئی، یہ روایت ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ، یعنی ابوبکر کا بیان ہے کہ ہم ان پیچھا کرنے والوں کے پاؤں دیکھ رہے تھے، کہاں سے؟ گپھا کے اندر بیٹھ کے۔ اگر ان کی نظر نیچے آتی تو وہ ہم کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر اس طرف نہیں کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو بچانا تھا۔ اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ، اللہ جب آپ کو بچا لینا چاہتا ہے تو اس کے اسباب پیدا کرتا ہے، سورس پیدا کرتا ہے۔ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعض لوگ، بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ
ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر کھڑے تھے یا استنجا وغیرہ کر رہے تھے، پیشاب وغیرہ کر رہے تھے، بیچ میں کچھ بھی حائل نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ دونوں آدمی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ، ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا بات بات میں کہ آنر ہو گئے تھے، کہا نظر نہیں آ رہا تھا، یہیں پر تو ملک کمال صاحب تھے ابھی دکان کھولے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چھپا لیا، چھپا لیا۔ اور قرآن میں آیا ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جس کا نگہبان اللہ ہے، جس کی دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ ہے، جس کا پاسبان اللہ ہے، تو کہتے ہیں جس کو اللہ رکھا اس کو کون چکھا، جس کو اللہ بچا لے اس کو کون ڈبوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ویسا ہونا بھی چاہیے۔ کب ہوتا ہے؟ اب اس کی انکوائری کرنے کے پیچھے ہم جائیں گے، اس کی سرچنگ میں جائیں گے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اللہ پر ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، تب وہ نہیں ملے گا۔ اب جیسے ابھی عشاء کی نماز اب پڑھے نا، دیکھیے عشاء کی نماز کے بارے میں آتا ہے، علماء جانتے ہیں یہ منافقوں کے لیے بھاری ہے۔ منافق اللہ کے رسول کے زمانے میں عشاء کی نماز سے بھاگنا شروع کر دیتے تھے، کائے اندھیرا رہتا تھا، اوریجنل مومن نہ نظر آئے گا اندھیرے میں، منافق فرار۔ 9-2-11 ابھی سنیں 9-2-11 فجر کی عشاء کی نماز کے بارے میں، فجر کی نماز کے بارے میں ہمارے شیخ جانتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت رکعتیں، ٹھیک ہے، رکعتان خیر من الدنیا ما فیہا، فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 سنت رکعتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ دنیا ما فیہا، پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس سے بھی بہتر ہے۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اقامت ہو جائے تو سیدھے امام کے پیچھے فرض نماز پڑھنا ہے، اس وقت سنت نہیں پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل ہے، عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایکسپریس گاڑی لگی ہوئی ہے تو پیسنجر میں چڑھیے گا، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی دلیل دیتے ہیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ مولی امجد کہے گا، یہ شیخ بیچ بیچ میں فقہ والی بھی بات بول دے۔ جب اقامت ہو جائے تو صرف فرض نماز ہے، بالکل ویسے ہی جے نگر میں مدھوبنی کا ایکسپریس ٹرین ہے، پیسنجر میں کوئی بیوقوفی آدمی چڑھے گا، ٹکٹ بھی ایکسپریس ہے گا، ٹھیک ہے، تو جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تب نہیں پڑھنا، بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ لیکن اتنی فضیلت ہے فرض نماز سے پہلے کی 2 سنت رکعتوں کی، اور فرض نماز کی فضیلت کا کیا پوچھنا۔ جو فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کے وہی ذمہ جس پر تقریر ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھیے گا نہیں، عشاء میں 9-2-11 بچا دھوپ والی نماز ظہر اثر، تو اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ گرمی میں پنکھا چلا کے جاڑا میں میدان میں ایسے لوگ مغرب سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا مقام ہے۔ اور لطائف المعارف نامی کتاب میں میرے موبائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ یجب علی المسلمین احترام من صلی الفجر دائما، جو آدمی فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تمام مسلمانوں پر اس حدیث کی روشنی میں ان کا احترام لازم ہے۔ اب بزرگوں نے کہا کہ جو آدمی فجر کی نماز کا پابند اس کی امانت میں شک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ فجر کی نماز، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، تو اللہ کے ذمے میں ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، حفاظت ہوگی، اللہ بچائے گا، مال و اسباب میں برکت ہوگی۔ تو مال و اسباب میں برکت کے لیے کچھ اپنائیے گا نا، کھائیے گا حرام، چاہیے گا برکت، یہ تو ویسے ہی ہوا، نام نہیں لگے، اللہ کا گھر ہے، ڈکیت تھی، ڈاکو تھی، لوٹ لوٹ کے لاتی تھی، اور 7 ساتھی تھے، اور 8واں حصہ مندر میں۔ کہا کہ میڈم 8واں حصہ مندر میں کیا بھیجتے تھے، تو ڈکیتی کا مال ہے، بچائے گا نا پنڈت، حرام کا مال ہے، مولوی عبد السبحان سے رسید کٹانے پر اللہ کے بچ جائے گا۔ یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کا حکم ہے پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک کام کرو۔ مولانا صلاح الدین یوسف نے اصول البیان میں اس آیت کی تفسیر کو روشنی میں لکھا ہے کہ نیک کام حلال روزی سکھاتا ہے، حلال روزی سے نیک کام کی توفیق ملتی ہے، حلال کھائیے گا نہیں تو حدیث میں آتا ہے نا، لن يقبل اللہ صلاۃ من نبت لحمہ بالصوت، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس کی پرورش حرام سے ہو۔
تو کھائے حرام، پیے حرام، پہنے حرام، اب ہو گیا بیت اللہ، چادر چڑھائی، تو حدیث میں آتا ہے یا رب فانا استجاب اللہ، وہاں مکہ مدینہ جا کے رو رو کے دعا مانگے گا تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اٹ از بیکاز کہ اس نے حرام کھایا تھا. دعا قبول کرانا ہو تو اکیلے حلال اوریجنل پیور شدھ بھوجن اور آہار کا پریوگ کیجئے، اکیلے حلال کیجئے اور صدق مقال صحیح بولیے. منہ پر جھوٹ، منہ پر جھوٹ، پیٹ میں دانا حرام، چاہتے دعا قبول ہو جائے، ہوگا؟ کام اوریجنل کیجئے گا تب اللہ قبول کرے گا. طلب تیری نہ ہو صادق تو پھر کیا شک بے ساقی. ہماری مانگ اوریجنل نہیں ہے تو اللہ کیا سنے گا؟ مانگ اوریجنل کے لیے حلال کھانا پڑے گا، صحیح بولنا پڑے گا. پیغمبر تک کو حکم ہے یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو تب اللہ تعالیٰ کا عون، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کا سہیوگ، اس کی مدد آپ کو ملتی ہے. اذا تولی اللہ امرک سخر لک اسباب السعادہ، اللہ تعالیٰ جب آپ کا ذمہ لے لیتا ہے، آپ کی نگرانی کا وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ آپ 2 سال پہلے کا ماحول جو دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کے 2 سال کے بعد آپ تک سب کچھ صحیح کر دیا، یہ بھی اللہ ہی نے کیا، وہ بھی اللہ ہی نے کیا. اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے. دنیا سمجھتی ہے کیا وہ اصل میں چین میں یہ، وہ امریکہ، اصل میں پاکستان نہیں، بنگلہ دیش. کیا بک بک کرتے ہو یار؟ چین میں ایسا کھا لیا، چھچندر کا، تو گرگٹ کا، تو سور کا، یہ سب بیکار کی باتیں تھی. اللہ کو پوری دنیا کو سمجھانا تھا مسجدیں ہوں گی، اذانیں ہوں گی، نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم مسجد کھلے میں نماز نہیں پڑھے تھے. جاؤ فرام ٹوڈے اٹ ول بی لاکڈ، آج سے دروازہ مسجد کا بند ہو جائے. ہو گیا؟ مدرسے بند، اسکول بند، کالج بند، یونیورسٹی بند، سب بند. 2 سال کے بعد جب کھلا، اب بیٹا پاس ہو گیا تو باپ کو کہتا ابا ہم سائنس والا پریکشا میں سفل ہوئے ہیں تو ہم کورونا وائرس کا انجیکشن تیار کریں گے. ارے کمینہ، اسی کورونا وائرس کی وجہ سے تو پریشان ہوئے ہو، الٹے اس کا انجیکشن بناؤ گے. تو نہیں بنا تو کیا لگتا ہے اپنی صلاحیت سے پاس ہوا ہے؟ اس زمانے میں تو پڑھائی ہوئی نہیں ہے نا، تم پاسنگ مارکس پر نکل گیا تو اسی کے خلاف انجیکشن تیار کرے گا. تو یہی ہوتا ہے. بچے پڑھ کہاں رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، قلم نہیں ہے، روشنائی نہیں ہے، سلیٹ نہیں ہے، تختی نہیں ہے، سب رواج ختم ہو رہا ہے، اقدار و روایات مٹ رہی ہے. بچوں کو اسکول کالج مدرسہ بھیجیے، پڑھائیے، کتاب دیجیے. آپ کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق اسباب پیدا کرے گا اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی. اور ابھی جو ماحول ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور بہتری لائے گا، آئے گا. لیکن نیت جب بری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو چھیننے میں بھی ٹائم اور وقت نہیں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ترنت اس میں بے برکتی لا دیتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے. نبی تھے، اللہ والے تھے، اور اللہ کے نبی آخر الزماں تھے، سب کچھ تھے. اما عائشہ صدیقہ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تاقچے پہ آٹا رکھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کے سامنے دیکھتے تھے کہ روزانہ تاقچے پر سے اما عائشہ برتن سے آٹا نکالتی، گوندتی، روٹی بناتی، آپ اور سب کھاتے. نکالتی، گوندتی، پکاتی، آپ اور سب کھاتے. نکالتی، گوندتی، پکاتی، سب آپ اور وہ کھاتے. مومنوں کی ماں ہے. لیکن عورت، انہوں نے برتن کو جھانک کے دیکھ لیا کہ ذرا دیکھے اب آٹا ہے کتنا. آٹا ہے. برکت والی چیز کو انکوائری نہیں کرنا ہے. جہاں جیب میں ہاتھ دیے کہ 5 روپیہ تو فقیر بابا کو دے دیے، تب دیکھتے ہیں کہ نہیں. مان کے چلیے ہے، مان کے چلیے ہے. گھروں میں عام طور سے دیکھتے ہیں، کہاں جا رہے تھے بازار، تھوڑا نمک لے لیجیے گا، نمک نہیں ہے، کا ڈبہ لاؤ تو اس میں نمک رہتا ہے. ہم کہا یہ کہہ کہتے ہو کہ نمک لے لیجیے گا، نمک نہیں، نمک تو ہے تو تھوڑا ہی نہ ہے. ہم کہا تھوڑا ہے پہ تو الحمدللہ تھوڑا ہے، باقی اور لے آئیے گا. وہ نہیں سے گفتگو شروع کرتی. چینی لے لیجیے گا، تو کہا ہے چینی نہیں ہے، ڈبہ لاؤ تو اس میں چینی رہتی ہے. اب عائشہ بھی عورت تھی، جا کے جگہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کیا؟ تنہ تم جھانکتی
لیکن نکالتی گوتی پکاتی اور کھاتی چلی جاتی۔ اللہ کے رسول ایک صحابی کے گھر میں مہمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصی کے بازو کا گوشت بہت پسند تھا۔ یہ گوشت یہاں پر نرم ہوتا ہے نا، ابھی ولیمہ میں ملا تھا کھانے کے لیے، اللہ جزائے خیر، یہ والا۔ تو ایک صحابی کے گھر میں مہمان ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک اور لاؤ نا، پھر دیا، کہا ایک اور لاؤ نا، پھر دیا، کہا ایک اور لاؤ نا، پھر دیا، کہا ایک اور لاؤ نا، کہا حضور 4 ہی پاؤ نہ ہوگا، اب 5واں مانگ رہے ہیں، دے تم ٹوک کہہ دیے، ہم مانگتے جاتے تم دیتے جاتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو برکت میں ٹکارا نہیں ہوتا ہے، برکت میں ٹکارا نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ ہوتا، کرنا پڑتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ برکت ہم محسوس کرتے تو اس کی کھود مت کیجیے۔ الماری میں 500 روپیہ ملا تو انکوائری نہیں کرنا ہے، آپ کے دل نے پہلے کہا کہ یہ برکت ہے، جیب میں رکھیے، جائیے بازار کیجیے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی پوچھ رہی کیا بات، الماری میں تو ہم 500 روپیہ نہیں رکھے تھے، کہاں سے آیا؟ رکھیے نا، اللہ تعالیٰ دیا ہوگا۔ نا یہ کیسے ہوگا؟ گیا، برکت ختم، انکوائری نہیں کرنا۔ ایسا تم نے کیا کر لیا، یہاں ٹا کو جھانک کے دیکھ لیا تم نے، اور صحابی کو کہا تم کیوں بول دیے کہ 4 ہی پایا ہوتا ہے، ہم مانگتے جاتے تم دیتے جاتے۔ امام کائنات تھے، انبیاء کے ہاتھوں تو ایسی معجزہ ہے، اور اولیاء کے ہاتھوں کرامات، یہ اللہ نے ثابت کیا قرآن میں۔ اللہ نے انبیاء کو معجزہ دیا تو اولیاء کو کرامات دیا، لیکن ولی ہونا چاہیے۔ اور یہ کرامات جو سنتے ہیں آس پاس میں سب ڈپلیکیٹ ہیں، کرترم، ریڈی میڈ، بناوٹی، اس کی کوئی اوریجنلٹی اور پرمان اس کی شہادت اور سند نہیں ہوتی ہے۔ معجزہ واقعی اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ، حضرت مریم وہ پیغمبر نہیں تھی، لیکن ان کے ہاتھوں کرامت ہوئی تھی نا۔ حضرت مریم بغیر شوہر کے انہوں نے جنم دیا تھا۔ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط الیک رطبا جنیا۔ حضرت زکریا پوچھتے تھے کہ انا لک ھذا، جاڑے کا موسم گرمی میں، جاڑے کا پھل گرمی میں، گرمی کا پھل جاڑے میں، کہا ہوا من عند اللہ، کہا تو من عند اللہ، اللہ تعالیٰ بیچتا ہے۔ کہا کہ عام کہیں نومبر دسمبر، کہا اللہ بیچتا ہے، اللہ بیچتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذا تولى اللہ امرک سخر لك اسباب السعادہ، اللہ جب ذمہ لے لے گا تو آپ کے لیے سارے اسباب پیدا کر دے گا۔ جاڑے کا پھل گرمی میں، گرمی کا پھل جاڑا میں۔ حضرت مریم کو دیکھتے تھے زکریا تو کہتے انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ۔ اور جہاں پر درد سے ہوا تھا کہ حزی الیک بجذع النخلہ، اے مریم اپنی طرف کھجور کی ڈالیوں کو ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے سامنے تر و تازہ کھجور گرے گی یا تم ٹپ ٹپ کھاؤ گے۔ جی یہ اللہ کی ولی تھی۔ مریم کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر تھی، نہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں تھی اور ولی تھی، تو ولی کے ہاتھوں کرامت، نبی کے ہاتھوں معجزہ ہے۔ 4 کیا، 5 کیا، 10 کیا، اللہ کے رسول مانگتے جاتے، صحابی اگر نہیں ٹوکتے تو کھاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ جب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اور دیں گے، ہے نا، لیکن ناشکری کرو گے تو ہم چھین لیں گے، یہ بھی موقع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو، اور دعا کرنی چاہیے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے مسجد اور مدرسہ کے ذمہ داران کے لیے، گاؤں کے بزرگوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کہ ذات باری ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کی شفا دے، ہماری جو ماں بہنیں، ہماری جو بیٹیاں بن بیاہ اور شادی کی، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے پیدا کرے، ہماری جن ماں بہنوں کی گود ہری نہیں اللہ ان کی گود کو ہرا کر دے، ہمیں جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کرا دے، ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشان حالی دور کر دے، ہمیں جو تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارت و کاروبار میں ترقی دے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم تربیت کے زیور سے آراستہ پیراستہ دنیاوی اعتبار سے بھی ترومند بنانے کا اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔